آج کل کے ماں باپ اپنے اولاد کے ان کے خواہشات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر اس کے جو واقعات ہیں بہت ہی خطرناک رونما ہو رہی ہیں۔ یہ دور بڑی ہی فتنوں کا دور ہے، نازک دور ہے۔ اب جب ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، اللہ پر اتنا بھروسہ نہیں ہے، ہمارے اندر خود اتنی دینداری نہیں ہے، تو ہماری اولاد کے اندر کہاں سے آئے گی؟ اور جب کوئی لڑکا یا لڑکی اپنے ماں باپ سے اس کا اظہار کرتے ہیں شادی کے سلسلے میں کہ مجھے فلاں جگہ کرنی ہے، تو ماں باپ بغیر سوچے سمجھے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کی خواہشات کو قتل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ لڑکا ہو یا لڑکی پھر وہ غلط راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آئے دن ایسے واقعات سننے کو مل رہے ہیں۔ ابھی پرسوں ہی ایک نوجوان نے مجھ سے شکایت کی کہ حضرت کہ مجھے فلاں جگہ شادی کرنی ہے لیکن میرے ماں باپ راضی نہیں ہو رہے ہیں۔ تو پہلے تو میں اس کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی کہ شادی ماں باپ کی رضامندی سے ہی کرو، لیکن اس ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے اولاد کی ان کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ مسلمان ہے اور اس کا اخلاق بگڑے ہوئے نہیں ہے تو ان کے جذبات کو خیال رکھتے ہوئے نکاح کر دینا چاہیے۔ اور آج کل کے دور کے اندر، آج کے ماحول کے اندر صرف اپنی مرضی کی بنیاد پر اگر ہم اپنی اولاد کو تھوپیں گے اور ان کو وہاں شادی کرنے پر مجبور کریں گے کہ جہاں ہم چاہتے ہیں، تو آج کے دور کے اندر ہم اپنی بچوں کو غلط راستے پر ڈالنے کے ایک ذمہ دار بنیں گے۔ لیکن میں اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، دیکھو شادی اپنے ماں باپ کی رضامندی سے ہی کرنی ہے، اس لیے کہ اسلام کے اندر لو میرج کا یہ کوئی کلچر نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ پہلے 2 سال ریلیشن، 2 سال یا 3 سال یا 6 مہینے 1 سال ریلیشن میں رہتے ہیں، اور اس دوران اللہ حفاظت فرمائے کتنے گناہ اور کتنے ناجائز کام کا ارتکاب ہو جاتا ہے، اس کے بعد جا کر شادیاں رچاتے ہیں۔ یہ ایک مغربی تہذیب کا کلچر ہے، یہ ہمارے اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اگر یہ عام طور پر یہ مخلوط تعلیم کی وجہ سے یہ چیزیں رونما ہو رہی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ شادی ہمیں اپنے ماں باپ کی رضامندی سے کرنی چاہیے، اور ان ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کہیں لڑکی اور لڑکا اگر وہ اپنا ارادہ ظاہر کرتا ہے، اپنی خواہش ظاہر کرتا ہے، تو اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ان کے جذبات کو، ان کے خیال کو رکھنا چاہیے، اور ان کے رشتے کو ان کی جذبات کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق کر دینا ہی اس دور کے اندر بہتر ہوتا ہے۔ چونکہ فتنوں کا دور ہے، اور خاص طور سے آج جو ہمارے نوجوان بہنوں پر جو بھگوا داری کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، ان کو جھوٹی جھوٹی محبت کی جال میں پھنسا کر، اس لیے کہ عام طور پر ہماری یہ نوجوان، یہ لڑکیاں اتنے نادان ہو رہے ہیں کہ ان کی اگر کوئی 2-4 تعریفیں کر دیتے ہیں تو یہ بالکل ان پر جو ہے سب چیز نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے کہ وہ اتنا خوبصورتی کے ساتھ یہ غیر قوم، یہ بھگوا داری لوگ، یہ اتنا ان کو اتنی اچھی ٹریننگ دی گئی ہے کہ وہ اس طریقے سے جال میں مسلم لڑکیوں کو پھنساتے ہیں کہ پہلے ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے سامنے پہلے اسلام کی تعریف کرتے ہیں، کر کے جب وہ اپنا دیوانہ بنا لیتے ہیں تو پھر اسی دھیرے دھیرے ان کے ذہنوں کے اندر حجاب کے سلسلے میں، اسی طرح اسلام کے اندر جو کچھ شرائط اور پابندیاں ہیں، اس کے بارے میں ان کو تنگ نظر بتا کر
ان کو پھر اسلام سے اور حجاب سے دور کر کے اور پھر اسلام سے دور کر کے ان کو غیر مسلم دھرم میں شامل کر کے پھر ان سے شادی رچائی جاتی ہے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ارتداد کا زور بہت زوروں سے چل رہا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اولاد، بچے اور بچوں کے سلسلے میں محتاط رہیں، ہم ان کے جذبات کا خیال رکھیں، اور وقت آنے پر شادی نہ کرنے سے بھی بہت بڑی بیماریاں ہیں کہ ہم اپنے اولاد کو وقت پر ان کے نکاح کریں اور آسان طریقے سے کریں۔ فنکشن کرنے کی زیادہ شور شرابہ اور زیادہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، سادے طریقے سے سنت کے مطابق کریں تو اس میں پیسے بھی خرچ ہوگا، زیادہ نہیں ہوں گے، اور اس میں وہ نکاح میں برکت ہوتی ہے جو سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد، نوجوان جو اولاد ہو، جو شادی کی عمر کو جو بچے یا بچیاں پہنچ گئے ہیں، ان کے جذبات کو خیال رکھا جائے، ان کا نکاح ان کے وقت پر کیا جائے۔ تاخیر کرنے سے بڑے بڑے جرائم پیدا ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات ایسے واقعات نما ہوتے ہیں کہ انسان معاشرے کے اندر اپنا منہ نہیں دکھا سکتا ہے۔ اس لیے ان سب نقصان سے بچا جائے تو اپنی اولاد کا وقت پر ان کی شادی ہونی چاہیے، چاہے وہ بچی ہو چاہے وہ لڑکے ہوں، سب کی شادی وقت پر ہونی چاہیے۔ اور وہ اگر اپنا اظہار، اپنا خواہش ظاہر کریں تو اس کے خواہش کو نظر انداز، بغیر سوچے سمجھے نظر انداز کرنا، یہ بھی والدین کی، ماں باپ کی نادانی ہے، اس لیے کہ اس سے بے شمار نقصانات ہیں، اور معاشرے کے اندر اس سے ایک بہت بڑی برائیاں پھیل رہی ہیں، اور اس سے جو ہے ہمارے بہت سے نوجوان بھائی بہن گھٹ گھٹ کر وہ اپنا جان بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مرتے دم تک ایمان پر، اعمال صالحہ پر قائم اور دائم رکھے۔